بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو کیا آپ غم سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے۔ یہی رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری سے پہنچانا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں اور سب کچھ ہمارے درمیان جو ہے وہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتے ہیں، چاہے وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ سب ہمارا امتحان ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹے میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی ہے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ہمارے رب ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ مسیحیت میں اور عیسائیت میں یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 7 لوگ تھے، ان کو سائلنٹ سلیپرز بھی کہتے ہیں، 7 سونے والے، جنہوں نے اپنے جو اس وقت جو اسلام تھا اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی، کیونکہ بادشاہ وقت جو ہے وہ ان کے در پہ ہو گیا تھا، تم واپس جو ہے عیسائیت چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو یہ غار ہے جو ترکی میں واقع ہے، اس کا واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر ان کو تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ ہم ان کی سرگزشت یعنی واقعہ ہمیں ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود ہرگز نہ پکاریں گے اور اگر ایسا کریں گے تو ہم سے یہ نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ یعنی عیسائیت کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ وہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے تو بشارت ہوئی جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فنا غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے اس مرحلے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا۔ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو اس کے غار کے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو اس سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور وہ اس کے صحن میں پڑے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ تم ان کو دیکھتے سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یہ بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ براہ راست ان پر اپنی شعاعیں نہیں ڈالتا تھا، بلکہ طلوع ہوتے وقت بھی دائیں طرف سے گزر جاتا تھا اور غروب ہوتے وقت بھی بائیں طرف سے گزر جاتا تھا۔ تو ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی وحشت بیٹھ جاتی ہے۔
یعنی یہ کتا اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور اس کتے کی موجودگی میں بھی اللہ کی رحمت ان پر برس رہی تھی۔ ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا، اس کے نتیجے میں وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، خیر اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر بھیجو، پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیزہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے اور اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، انہوں نے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اے پیغمبر تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے، اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو، اور دیکھو کہ اس معاملے کے لیے اور کسی معاملے کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کروں گا، ہاں اس صورت میں کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی جب ان کی طرف سے سوال آیا کہ اصحاب کہف والوں کا کیا قصہ ہے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ جب تم کوئی ایک بات کہو تو اس میں انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اور اگر بھول جاؤ تو جب بعد میں تمہیں وہ بات یاد آئے تو اس وقت اللہ کو یاد کر لیا کرو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اور اس بحث میں آپ پڑھو کہ اس واقعے کے اندر 6 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے، بلکہ اصل دیکھو کہ اس واقعے میں سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید بھی، کہہ دو ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زمین و آسمان و غیب اسی کے علم میں ہے۔ یعنی یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کو اتنے عرصے سلائے رکھا، ان کی حفاظت کی اور ان کو کربٹے بنتا رہا اور بالکل وہ اپنی حالت پہ رہے، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو نیند سے بیدار کر دیا۔ اصل جو سبق حاصل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی یہ چیز ہے، کیا ہی خوب ہے اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، وہ اپنے اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو، خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تم ان سے ہٹ کر کچھ چاہو گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی میں صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ ان سے کہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے سرے پر دے کر ان کو اپنے گھیرے میں ہم لے لیں گے۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو
ڈھونڈ ڈالے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے، جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ البتہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک پہنے کے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ بھی رکھے تھے اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے ٹکڑے رکھ دیے تھے۔ دونوں باغ جب خوب پھل لاتے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے اور ان کے بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی تھی۔ اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی زبردست ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا یہ کبھی برباد ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر ہی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کر دیا؟ جو تم چاہو کرو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو تو میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹے میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ یعنی آدمی جو تھا وہ دوست وہ گھمنڈ کر رہا تھا کہ جو اللہ نے نعمتیں اس کو دی، کہتا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت واقع ہوگی اور ہم اٹھیں گے، اور کہنے لگا کبھی ایسا ہوا بھی تو وہاں بھی مجھے یہ ساری نعمتیں ملے گی۔ تو وہ اپنی ان نعمتوں کے اوپر اترانے لگا۔ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا جو تھا وہ اللہ سے ڈرتا تھا اور امیدیں بھی رکھتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی دے دے، مگر اس کا ایمان اللہ پر پختہ تھا اور اس کی گفتگو میں کہیں بھی اترانا پن نہیں تھا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا سارا پھل عذاب کے پیر میں آ گیا، تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ سے ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا۔ اس کے پاس کوئی جتھا تھا نہ جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائی برکت کا ہے۔ حقیقت یہ ہے اسی کا اجر بہتر ہے اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری ایک مثال دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئی، پھر چورا ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اٹھتی پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ ایک چٹل میدان کا آسمان سے پانی برسا اور ہرا بھری ہو گئی، وہ جو ہے ہری بھری، اور اس کے بعد وہ سوکھ گئی اور پھر ایک ہوا آئی اور اس نے واپس جو ہے نا اس ساری جو گھاس تھی جو سوکھ گئی تھی اس کو اڑا دیا اور میدان واپس دوبارہ چٹل ہو گیا جیسے کچھ عرصے پہلے تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہ چند روزہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ جو مال و اولاد اس دنیا کی زندگی کی رونق ہے، در حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے
بہتر وہ اعمال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اور فرما دیا کہ یہ اولاد اور یہ جو مال ہے یہ دنیا کی ایک زینت ہے، اور اصل جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ آخرت کا اجر ہے، لہٰذا اسی سے امیدیں وابستہ کرو۔ اور اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل ننگی ہو گئی ہے، اور ہم ان پر لا جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہم صفے باندھے ہوئے سب صفے باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، تم ہمارے پاس آ گئے نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر ہے، نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا، اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ یعنی جو بات بھی ہوگی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، وہ سب کچھ جو ہے اس دفتر میں لکھی بھی ہوگی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ یعنی بتا دیا کہ فرشتوں کے اندر تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے، ان کے اندر تو ہم نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ مادہ تو ہم نے انسان اور جنوں کے اندر رکھا ہے، لہذا وہ جنوں میں سے تھا، لہذا اس نے انکار کیا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ درا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اللہ سوال کرے تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ برا ہی بدل ہے جسے یہ ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں، یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور نہ آسمانوں کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گھڑا عائل کر دیں گے، اور یہ مجرم اس کی آنکھ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار کی مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے لیے سامنے آ کھڑا ہو۔ انہیں بتا دو رسولوں کو تو صرف اس لیے ہم بھیجتے ہیں کہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں، اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے کٹ حجتیاں کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں، اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیریں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائیں جو آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیے ہیں، اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کی کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے تو وہ اس کو نہ سنیں۔ تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں،
یا اسی طرح سال ہر سال چلتا رہو۔ جب وہ دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی ہی تھکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرے علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی نہیں سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ ایک طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے، اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جن معاملات میں انسان صبر نہیں کرتا اور بے صبری دکھاتا ہے، در حقیقت وہ واقعات اور وہ حالات اس کے فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ اسے عہدیدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، تو ہم نے سوچا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایک ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت سے اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ دفینہ اس نے رکھا تھا تو صرف تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکالے، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، میں نے یہ سب اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔